تو اللہ اس کے رسول کے نام کو پھیلاؤ، پیغام کو پہنچاؤ اور اللہ کے دین کو قائم کرو۔ وہ قائم کرنے کی مثال دنیاوی سطح پر آپ لیں گے، خالص مذہبی تبلیغ کی مثال عیسائیت کی تبلیغ، انقلابی تبلیغ کی مثال کمیونزم کی تبلیغ۔ کمیونسٹ بھی تبلیغ کرتا ہے کہ نہیں؟ لوگوں کو ہم خیال بناتا ہے کہ نہیں؟ کروڑوں اور اربوں ڈالر کا لٹریچر رشیا سے چھپ کر آتا ہے کہ نہیں؟ کیوں آتا ہے؟ تبلیغ ہے نا۔ لیکن یہ تبلیغ کس لیے ہے؟ کمیونسٹ سسٹم کو نافذ کرنے کے لیے، انقلاب برپا کرنے کے لیے، جمہوری یا سیاسی یا دوسرے جو بھی سرمایہ دارانہ جمہوری نظام ہے ان کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ مقصد ہے کہ نہیں؟ تو یہ تبلیغ ہے انقلابی تبلیغ، وہ تبلیغ ہے مذہبی تبلیغ۔ اسلام میں یہ دونوں ہیں۔ دوسری منزل تھی جو میں نے بتائی وہ تبلیغ کی ہے، تیسری منزل انقلاب کی۔ نظام بدلو، حکومت اللہ کی قائم ہو، جمہور کی نہیں، شریعت اللہ کی نافذ ہو۔ کوئی پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر۔ جیسے حضرت معاذ بن جبل کا واقعہ سنایا تھا، اللہ کا حکم مل جائے اس کے مطابق فیصلہ، نمبر 2 رسول کا فرمان ہے اس کے مطابق۔ کیا اس میں بھی اجتہاد کر سکتے ہیں آپ؟ جہاں اللہ کا حکم رسول کا حکم سر تسلیم خم۔ اب جہاں نہیں ہے وہاں اجتہاد ہوگا، وہاں پارلیمنٹ صاحبہ جو چاہے زور لگا لے، اکثریت سے فیصلہ کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بشرطے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم کی وائلیشن نہ ہو۔ اس کو کہیں گے اسلامی جمہوریت۔ اور اگر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی طرح کا بادشاہ ہو، خود اللہ کے قانون کا پابند اور اللہ کے قانون کو نافذ کرنے والا، اسے کیا کہیں گے؟ اسلامی بادشاہت۔ یہ بادشاہت اور جمہوریت اس کا تعلق ہے تمدن کے ترقی کے ساتھ۔ ابھی جبکہ انسانی تمدن پریمیٹیو سٹیجز میں تھا تو بادشاہت ہی چل سکتی تھی، لیکن اسلامی بادشاہت کا کیا مطلب؟ جس کی مثال ہے داؤد اور سلیمان کی بادشاہت۔ اور کافرانہ مشرکانہ بادشاہت کی مثال کیا ہے؟ نمرود اور فرعون کی بادشاہت۔ اسلامی جمہوریت کیا ہوگی کہ یہ بات طے ہو جائے کہ پارلیمنٹ کے قانون سازی کا اختیار محدود ہے by the injunctions of the Quran and the Sunnah. No legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah. ہماری بدقسمتی کیا ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یا پاکستان سے آئے ہوئے ہیں یا ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں یا بنگلہ دیش سے جو کبھی مشرقی پاکستان ہوتا تھا۔ ہندوستان کے معاملے کو چھوڑیے، ہمارا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ ہماری بدقسمتی کیا ہے؟ ہمارا جرم کیا ہے؟ وہ جو پاکستان دیٹ واز، اس میں ہمیشہ جو دستور بنا ہے اس میں یہ الفاظ موجود رہے، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، لیکن رہے ڈائریکٹو پرنسپلز میں، آپریٹو کلازز میں نہیں، نافذ نہیں کیا اس کو۔ اس کو نافذ کیا ہوتا کبھی علیحدگی نہ ہوتی، اور اس کو نافذ نہیں کریں گے یہ پاکستان بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس کے لیے ہم نے پاکستان بنایا۔ جو مقصد ہے وہ پورا نہیں کریں گے، جو شے اپنے مقصد کو کھو دیتی ہے اس کو باقی رہنے کا حق نہیں رہتا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بات تلخ ہے، حقیقت پر مبنی۔ وہ مقصد کیا تھا؟ ہم ایک ایسا ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں جس میں اسلام کے اصول حریت و مساوات و اخوت کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ یہ نہیں کیا، عصبیتیں اٹھی، علاقائیت اٹھی، اختلافات ہوئے، کوئی کسی کا محکوم بننا نہیں چاہتا۔ سندھی کیوں محکوم بنے پنجابی کا؟ ہاں سب اللہ کے محکوم بننے کو تیار ہو جائیں گے، بنو تو صحیح۔ اللہ کی محکومیت قبول کرنے کے لیے سب تیار ہو جائیں گے، لیکن کوئی انسان کی محکومیت کیوں اختیار کرے؟ یہ بات جان لیجئے۔ بہرحال یہ تو ذرا ایک مقطع میں آ پڑی تھی، سخن گسترانہ بات اصل کیا ہے سمجھ لیجئے
ہماری ذمہ داریوں کے یہ 3 لیول ہیں. نیچے یقین کی بنیاد، فاؤنڈیشن، اس کا پلنتھ ہے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ. اس کلمہ شہادت کے ساتھ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. بنی الاسلام علی 5، ان 5 پر وہ اسلام کی چھت ہے. اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت ٹوٹل ہوگی تبھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی. پارشل عبادت عبادت نہیں، جزوی اسلام اسلام نہیں. اسلام ہے تو کلی اسلام، عبادت ہے تو ہمہ وقت ہمہ وجوہ اللہ کی بندگی. دوسری چھت، اس کو پھیلاؤ، اس کو عام کرو، حجت قائم کرو خلق خدا پر. اچھا آج کیا ہوگا؟ وہ فزیشن ہیل دائی سیلف والی بات ہے. امت خود محتاج ہو گئی کہ پہلے اس کو اسلام پہنچایا جائے. امت کیا پہنچائے گی اسلام کسی کو؟ آج تو ہم محتاج ہیں. لہذا اس کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے عملی، پہلے امت کے اندر اس دوبارہ اسلام کو زندہ کیا جائے، پھر یہ کہ یہ امت کھڑی ہو جائے بحیثیت مجموعی اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے. نمبر 3، صرف دعوت نہیں، صرف تبلیغ نہیں، صرف امر بالمعروف نہیں، صرف نہی عن المنکر نہیں، بلکہ دین کا قائم کرنا، دین کا غالب کرنا، اللہ کی بڑائی کا نظام نافذ کرنا، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنا، اللہ کی بات کو اونچا کرنا، پورے کے پورے دین کو اللہ ہی کے لیے کر دینا. عملاً یہ تیسری ذمہ داری ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ